عورت کی حکمرانی کرنا حرام ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور اس کے بعد عورت کی حکمرانی تلے ہی انہوں نے کام بھی کیا، بہت سارے پرکس پریویلیجز عورت سے لیے۔ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے آج میں کر رہا ہوں کہ آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ میں نے دیکھا، بڑی حیرانگی ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ وی آر ریڈی مولانا، اور ساتھ اس کے جو نتھی گیا تھا ٹرینڈ وہ تھا آئین شکن ججز کو فارغ کرو۔ تو میرے ذہن میں مولانا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گھومنے لگ گئیں۔ میرا نام ہے مرتضیٰ ڈار، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر۔ بھائی کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان موقع دیکھتے ہیں اور نکل آتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو اسلام کے نام پہ جوڑے انہوں نے طلباء ہیں ان کو بھی متحرک کرتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، ٹرینڈز چلتے ہیں ٹویٹر پہ، جہاں جہاں ان کے فالوورز بیٹھے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں پہ چڑھ دوڑنے کی، آپ جانتے ہیں انہوں نے پوری ایک بریگیڈ بنائی ہوئی ہے، اور اس بریگیڈ کو بہت موبلائز کرتے ہیں۔ اس دفعہ مولانا جو نکلے انہوں نے کہا جی ججز دی ایسی دی تیسی۔ ججز کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے حکومت کو، ہمارے وزیر اعظم کو ہلا دیں یہاں سے؟ تو مولانا نے، آپ ان کی ٹرینڈ پر جائیے اور جا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا نے ایسی تیسی کرنے کا، یا ان کے فالوورز نے ایسی تیسی کرنے کا پلان بنا لیا۔ میرے آگے کہانیاں گھوم رہی تھیں مولانا کی، تو میں آپ کو چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں فرام ویئر اٹ ایکچولی اسٹارٹڈ۔ معاملہ تو خیر ان کے والد صاحب سے چل رہا ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی مولانا نے، انہوں نے کہا کہ جی عورت کی حکمرانی جو ہے حرام چیز ہے۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ دی اس کے تھوڑی عرصے کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک حکمران کے طور پر ہمارے سامنے آ گئے۔ مولانا نے اس اسٹیٹمنٹ کو جانے دیا اور ان کی حق حکمرانی میں انہوں نے کام شروع کر دیا۔ 93 میں اور پھر 96 میں، 93 اور 96 کے اندر انہوں نے بے نظیر، یعنی جس کی حکمرانی کو حرام قرار، عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دے چکے تھے، اسی کے اندر انہوں نے اس سے ڈیزل کے پرمٹ بھی لیے۔ ڈیزل کے پرمٹ اس لیے لیے کہ وہاں پر افغانستان میں حالات خراب تھے، سوویت جا چکے تھے، ڈیزل کی اور بہت ساری چیزوں کی کمی تھی، تو ڈیزل کے پرمٹ حکومت پاکستان دیتی تھی یہاں پر کچھ پاکستانیوں کو، کچھ افغانیوں کو، اور وہ یہاں سے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ گیلن جو ہے وہ ڈیزل یہاں سے وہاں بھیج دیتے ہوتے تھے، 10 لاکھ تک بھی جاتا تھا۔ تو مولانا نے بڑے بڑے جو پرمٹ سے وہ حاصل کر لیے، تو وہاں سے خیر ان کا نام مولانا ڈل گیا، اور عورت کی حق حکمرانی گئی تیل لینے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ جو بھی ججز کو ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ مولانا صاحب نے 2015 کو، پرانی بات نہیں، تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو خواتین جینز پہنتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ان جینز پہننے والی خواتین کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اس اسٹیٹمنٹ کو بھی جانے دو، وقت گزر گیا، جو کہنا تھا مولانا نے کہہ دیا، جو ان کے سپورٹرز اور ان کے اگینسٹ لوگ تھے جو ان کو کہہ سکتے تھے انہوں نے کہہ دیا۔ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یار یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے تقریباً کوئی 3-4.5 ماہ پہلے، اگر ایگزیکٹ بات کروں 30 نومبر کو مولانا نے اسٹیٹمنٹ دی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا، خیر وہ الفاظ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے یہ کہا، کچھ آلٹر کر دیتا ہوں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی ماں کے ساتھ بھی کوئی شخص یا عمران خان غلط حرکت کرے تو تب بھی ووٹ عمران خان کا ہی ہوگا۔ میں اس میں تھوڑا سا آلٹر کر کے تھوڑے بہتر الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ مولانا نے کیا کہا آپ چاہیں تو گوگل جا کر آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ چاہتی ہیں خواتین پی ٹی آئی کی کہ عمران خان ان کے بیڈ میں آئے اور آ کر سوئے۔ کہتے ہوئے تو مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن میں نے سوچا جب مولانا کو کہتے ہیں شرم نہیں آ رہی، تو مولانا کے الفاظ کو میں نے کوٹ کرنا ہے، اور وہ بھی تھوڑے سے بہتر الفاظ میں، کہ مولانا کی تو خیر کیا عزت کرنی ہے، میں اپنی الفاظ کو بہتر چناؤ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ کوشش کر لوں کہ برا نہ آپ کی ذات کو محسوس ہو، لیکن یہ مولانا کے الفاظ ہیں، آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ججز کو دھمکانے کی مولانا بات کر رہے ہیں، وی آر ریڈی مولانا کے ٹرینڈ چل رہے ہیں، ایسی دی تیسی ججز دی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار مولانا نے اس عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، مر مٹ گئے، اور انہوں نے اپنی، خیر ان کی نسل بھی اب اگلی جوان ہوگی اور وہ بھی امیدوار ہے۔ تو مولانا نے چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی پریویس گورنمنٹ میں بننا مناسب سمجھا، اور کشمیر کے نام پہ انہوں نے کتنے جھنڈے گاڑے اور کشمیریوں کو کتنی فتوحات دلائیں، اور کتنی کی دنیا کو پتہ تھا کہ وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں، یعنی کشمیر کے کرتا دھرتا معاملات کے جو پاکستان نے نبھانے، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ ان کا عہدہ یا ان کو ملنے والے پرکس اینڈ پریویلیجز ایک وفاقی وزیر کے مطابق تھے، یا جو وفاقی وزیر کو پیسے ملتے تھے، تنخواہ ملتی تھی، پروٹوکول ملتا تھا، گاڑی ملتی تھی، وہ سب لیے۔ کشمیر پہ تو آج دنیا عمران خان کی تقریر کو یاد کرتی ہے۔ مولانا کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کچھ چیز آتی ہے تو وہ شیئر ضرور کرے گا جی مولانا نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر آج تک کیا کیا۔ خیر تھوڑا اس سے اور پیچھے جاتے ہیں، تو ایل ایف او مشرف کے دور میں تھی، اور مشرف دور میں 2002 میں بلوچستان میں کاف لیگ کے ساتھ بھی مولانا حکومت کر چکے ہیں۔ یہ وہی کاف لیگ ہے جس کو آج وہ بیٹھ کے بولتے ہیں، آپ کے تو اتحادی بلوچستان میں رہے ہیں اور آپ حکومت کر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کے، آج وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں، چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی، تو آپ ان کے خلاف بولتے ہیں، برسر پیکار ہیں۔ تب وہ بے شک چودھری شجاعت اور پرویز الہی ایک ساتھ تھے۔ خیر یہ وہی مولانا ہیں
جنہوں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں 3 وزارتیں لی تھیں، اور عورت کی حق حکمرانی ولی ہی جماعت کی لیگیسی جب کنٹینیو ہوئی تو مولانا نے اس کے اندر عافیت بخشی، جانی کہ جی ان کو 3 وزارتیں مل جائیں اور وہ اس کو انجوائے کریں۔ خیر یہ تو ظاہر ہے ان کو لوگوں نے ووٹ کیا، سپورٹ کیا، اقتدار کے اندر آئے، سسٹمز کا حصہ بنے، اور بننے کے ساتھ انہوں نے ان منصب پر بیٹھے، ان کو انجوائے کیا، لیکن ان کے اوپر بڑے شدید قسم کے جو ہے وہ کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، منی ٹریل نہ ہونے کے، اپنی آمدن سے زائد اثاثے کے کیسز آج بھی ان کے اوپر موجود ہیں، اور ان کیسز میں بڑے حیران کن کیسز ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ذہن میں آیا کہ ججز کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسی تیسی، تو میرے ذہن میں یہ والی جو ہے وہ ریل چلی کہ بھئی مولانا نے 200 روپے فی کنال کے حساب سے تقریباً 200 کنال اراضی، 200 روپے ایک کنال اور 200 کنال اراضی جو فوجی کوٹے کی تھی وہ انہوں نے حاصل کی، اور اس حاصل کی گئی زمین کے حوالے سے ان کے اوپر خیر بعد میں کیس چلے، اور جن لوگوں کے نام پہ انہوں نے یہ انتقال کرایا ان زمینوں کا، ان میں ان کے اپنے ذاتی، ان کے بھائی کے سیکرٹریز، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، یہ وہ تمام لوگ تھے جن کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ زمینیں کرائیں۔ خیر انہوں نے ٹرینڈ چلایا اور ججز کو ڈرایا دھمکایا، تو میرے ذہن میں اور بھی بہت ساری کہانیاں چلیں، جس میں میرے ذہن میں وہ والی بھی خبر آئی کہ جب 2006 میں 2000 کینال لینڈ کے حوالے سے سوالات اٹھے کہ جی انہوں نے اپنے 10 لوگوں کے نام پہ ٹرانسفر کیسے کرا لیا، یہ لیز کیسے کرا لی انہوں نے زمین، یہ تو سرکار کی زمین ہے۔ تو خیر اس کو لیز کرنے والے بھی یہی تھے، اور اعتراضات جب اٹھے تو اس کے اندر ترامیم اور امینڈمنٹس جو ہے وہ بھی انہی کی حکومت کے اندر کروائی گئیں، اور اس وقت کی بیوروکریسی نے خاصا جو ہے وہ رول پلے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر تو یہ ہو گیا پھر تو سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو خیر ان تمام چیزوں کے حوالے سے صحافیوں نے جب مولانا سے سوال کیا کہ مولانا آپ پہ بڑے الزامات لگتے ہیں، خیر ظاہر الزامات ہی وہ کہہ سکتے تھے لیکن وہ حقیقتیں تھیں۔ انصار عباسی صاحب بڑے صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، انویسٹیگیشنز کی، وہ نام لے کے آئے، آج بھی وہ ڈاکومنٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں، آپ ان الزامات کے حوالے سے کیا کہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں جی یہ نبی پیغمبروں کے اوپر، آخر الزمان کے اوپر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی الزامات لوگ لگاتے ہیں، تو الزامات تو اسلامی شخصیات کے اوپر، ہماری دینی شخصیات کے اوپر بھی لگتے ہیں، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، میرے پہ بھی الزامات لگے ہیں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 26 سوالوں پر مبنی نیب نے مولانا کو ایک خط بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں ان 26 سوالوں کے جواب دیجیے۔ آج تک اس کے حوالے سے کوئی بھی مثبت پازیٹیو پیش رفت، بہت دور کی بات، کبھی پیشی بھی نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہ مولانا ہیں جو ججز کو آج دھمکا رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ بہرحال ناظرین کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی باخبر رکھیں، آگاہ رکھیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے اگر مولانا اس حکومت میں جو کہ ان کی حکومت ہے اسی طرح ڈراتے دھمکاتے موجودہ حکومت یا اپنے اتحادیوں کو بھی، اور کہتے کہ جی مہنگائی کی خاطر میں نکلوں گا، لیکن خیر مسئلہ یا مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔